ہیں جو آج پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سب دیکھ رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اس ظلم، بربریت اور جبر کی حالت میں الیکشن کے پروسیس میں جا رہی ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے گی، لیکن ہمارا الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں، آپ کا قانون اور انصاف دوہرا معیار آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تمام ادارے، تمام لوکل اتھارٹیز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پروونشل اینڈ فیڈرل کیئر ٹیکر سیٹ اپس، یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تفریق کر رہے ہیں، ہمیں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے جو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح کوئٹہ سے مجھے واپس لاہور ڈپورٹ کر دیا گیا اور میری ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ 3 گھنٹے ڈسکشن رہی، وہ یہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہیں کہ آپ کوئی ورکر کنونشن نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نواز شریف صاحب نے کیا ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کل آپ نے دیکھا تربت میں زرداری صاحب نے کیا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ہمارے لوگوں نے کیا ہے پشین میں، یوب میں اور ہرنائی میں، جہاں ہمیں جانے نہیں دیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کر دی گئی، وہ کلا کے خلاف بھی، وہاں کی لیڈرشپ کے خلاف بھی، ورکرز کے خلاف بھی، بلکہ کچھ لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری جو زخمی بھی ہوئے اور تشدد بھی ہوا۔ لیکن یہ جو طرز عمل کر رہی ہیں باقی تمام ادارے، اگر الیکشن کمیشن بھی دوہرا معیار رکھے گا تو لوگوں کا اداروں کے اوپر سے ٹرسٹ اٹھ جائے گا۔ یہ ادارے ڈسکریڈٹڈ پہلے ہو چکے ہیں، مزید ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، نہ صرف یہ کہ آپ یہ دوہرا معیار ختم کریں، بلکہ فیسیلیٹیٹ کریں پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، تاکہ وہ بھی پراپرلی پارٹیسپیٹ کر سکے۔ اور آج جو ہم اپلیکیشن دے رہے ہیں وہ ہم اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، آرٹیکل 220 اور آرٹیکل 218(3) کے تحت، کہ وہ تمام نیسیسری ارینجمنٹس کریں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے، اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، اور اسپیشلی ہمیں لاء کریں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، ان پارٹی کے امیدواران کی لسٹ کو حتمی نتیجے تک پہنچا سکیں، اور یہ دوہرا معیار ختم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کی جو امیج خراب ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، لوکل لیول پہ، وہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ اس مقصد کے لیے آج میں آیا۔ بالکل ان کی تعیناتی، ان کی الیکشنز قانونی ہے، لیکن فاؤنڈر چیئرمین عمران خان ہے، وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا ہمارا بنیادی اور فنڈامنٹل حق ہے۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹی الیکشنز ایکسیپٹ کیے، اسی طرح جس طرح ہمارے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک الیکشن سیٹیسائیڈ کیا اور کہا جی دوبارہ کرا دیں، دوبارہ ہم نے اسی طرح کا الیکشن کرا لیا جس طرح تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا اور جس طرح ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز دوسری مرتبہ ڈسپیوٹیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق کرائے۔ دوسری طرف تمام پارٹیز کو نشان مل گئے ہیں، ہمارا ابھی تک نشان کو متنازع بنایا ہوا ہے۔ تیسری طرف ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگز کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اعتراض اور یہاں تنقید کی ہے۔ پھر توہین اگر بنتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بنتی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود آپ کو نہ فنڈز دیے نہ نفری دی، لہذا آرٹیکل 218 اور 220 کے تحت آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں لیا۔ پھر یہیں تک بات محدود رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہم بارہا درخواستیں دے چکے ہیں، ہمیں ابھی تک کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، لہذا الیکشن کمیشن بھی اگر یہ دوہرا معیار رکھے گی تو عوام اور قوم ان کو دیکھ چکی ہے، دیکھ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ عہدے، یہ شخصیات عارضی طور پر ان عہدوں پہ بیٹھتی ہیں، آج وہ بیٹھے ہیں تو سال بعد 2 سال بعد یہ نہیں بیٹھے ہوں گے، لیکن ان کا کردار، ان کی پرفارمنس، تاریخ اس کو لکھ رہی ہے۔ آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ ادارے
जबकि शख्सियात, जबकि कंप्रोमाइज जजेस और वो ड्राइंग रूम में बैठने वाली हमारी एलिट्स और सियासी अशराफिया इमरान खान और अवाम का रास्ता रोकना चाहते हैं, जो कि गैर आइनी भी है और गैर कानूनी भी है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि आपके बकौल सख्तियाँ अभी भी कम नहीं हो रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन सेलेक्ट होने के बावजूद भी, तो आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाकर कुछ सख्तियाँ कम होने की उम्मीद है? मैं आपके तवस्सुत से एस्टेब्लिशमेंट को भी, तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एक ही दावत देता हूँ कि आप आइन और कानून पे अमल दरामद करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौका दें, अवाम को फैसला करना दें कि वो जिसको इलेक्ट करना चाहते हैं वो इलेक्ट करें। उससे हमारी रियासत मजबूत होगी, हमारे 25 करोड़ अवाम मजबूत होंगे, हमारी माशी तबाही और दलदल में जिसमें गिरे हुए हैं उससे बाहर ऊपर उठने का मौका मिलेगा, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भी बेहतर होगा।